وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قابل صد احترام سامعین، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، مدح و ستائش اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود ہوں، سلام ہوں، رحمتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں اور اس کا کرم و فضل نازل ہو نبی علیہ السلام کے صحابہ پر، جن کی بے پناہ کوششوں سے آج دنیا کا گوشہ گوشہ اسلامی تعالیم سے مستنیر ہے، روشن ہے. قرآن مجید کی ایک مشہور سورت سورہ طارق ہے. اس کی 9 نمبر کی آیت شریفہ قیامت کے تعلق سے چند قیمتی نصائح پر مبنی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم تبلی السرائر. سریرتن کی جمع ہے سرائر، پوشیدہ راز اور بھید جس دن آزمائے جائیں گے، یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے. وہ دن ایسا ہوگا کہ چھپ کر گھروں میں، بند کمروں میں، خلوتوں میں جو کچھ برے اعمال ہم نے اور آپ نے انجام دیے ہوں گے وہ سارے کے سارے کھول دیے جائیں گے، منظر عام پر لا دیے جائیں گے. ہم نے چھپ کر کیا تھا، آپ نے چھپ کر کیا تھا. کوئی شخص ان کیے ہوئے اعمال پر مطلع نہیں ہو سکا. اللہ رب العالمین اس دن ان سارے چھپے ہوئے رازوں کو باہر لے آئے گا، سب کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا. ساری مخلوق علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوقات کے سامنے اللہ ان چھپے ہوئے پوشیدہ رازوں کو ظاہر کر دے گا. ذلت والا دن بھی ہوگا کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے وہ عزت والا دن بھی ہوگا. وہ دن ایسا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو پست کر دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو بلند اور بالا کر دیا جائے گا.
برے لوگ خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. فما له من قوة ولا ناصر. وہ دن ایسا ہوگا کہ جس کسی بھی شخص کے راز کو ظاہر کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اس کا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ اس کی کوئی قوت اور طاقت اور بس چلے گی. یعنی وہ چاہ کر کے بھی اپنے راز کو ظاہر کرنے سے روک لے، یہ طاقت کسی میں نہیں ہوگی. سارے راز کھول دیے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے. ہر ایک کو اللہ رب العزت سے بات کرنا پڑے گا. کوئی بھی شخص رحمان سے، اللہ سے بات کرنے اور ہم کلام ہونے سے بچ نہیں پائے گا. ہاں چند قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ جن سے شدید ناراض ہوگا، بہت غصے میں ہوگا، اور غصے کی وجہ سے اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. آپ کو یہ پتا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. اس سے بڑی جنت کی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے. جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، رب قدیر کے چہرے پر انوار کا دیدار ایک طرف. رب کے دیدار سے مشرف ہونے کے بعد جنت کی نعمتیں پھیکی لگنے لگیں گی، ہلکی محسوس ہونے لگیں گی، اور وہ دیدار مومنوں کو ہوگا. جنت میں داخلے سے پہلے میدان حشر میں جب اللہ عدل کی کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے عرش معلیٰ سے یہی دنیا کے اندر اللہ کے عرش بلایا جائے گا. رب خود آئیں گے، رب کے فرشتے ہوں گے، تو اسی دنیا میں حشر قائم کیا جائے گا، اور رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہر ایک کو رب سے بات کرنی پڑے گی. حضرت عدی ابن حاتم تائی بہت سخی آدمی گزرا ہے. اس کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، صحابی جلیل ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ. تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس سے اس کا رب بات نہ کرے. یعنی ہر ایک سے بات کرے گا. اور دوسری روایات خود قرآن عزیز کی سورہ آل عمران کی 77 نمبر کی آیت شریفہ ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو الگ کر دے گا، بہت غصے میں ہوگا، ان سے بات ہی نہیں کرے گا. وہ الگ بات ہے، اس کا تذکرہ بھی ہوگا. لیکن اکثریت زیادہ تر لوگ اس قسم کے ہوں گے کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوگا، ان سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا. اور بات جب کرے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، تو بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی مترجم نہیں ہوگا، ترجمہ کرنے والا. اللہ کی زبان کو، اللہ رب العالمین کی زبان، جس زبان میں اللہ گفتگو کرے گا، اس کی بات کا مفہوم بندے کے سامنے کوئی فرشتہ بیچ میں آ جائے اور آ کر کے وہ پیش کرے، ایسا نہیں. ڈائریکٹ اللہ بندے سے ہم کلام ہوگا، اور بندہ اللہ کے سوالوں کا جواب دے گا. کسی دوسرے کو وہاں آنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. بیچ میں کوئی بھی مفسر، کوئی بھی مفہوم بیان کرنے والا فرشتہ بھی نہیں ہوگا. ڈائریکٹ اللہ سے بندہ ہم کلام ہوگا. اور اکثر لوگوں کو بات کرنا ہی پڑے گا، بچ نہیں سکتے. چاہنے کے بعد بندہ بچ نہیں پائے گا، اس کو بات کرنا ہی پڑے گا، اللہ کے سوالوں کا جواب دینا ہی پڑے گا. اور یہ چیز جانتے ہیں، ہم عائشہ فرماتی ہیں، من نوکش فقد عذب. اللہ سوال کرے گا اور پوچھے گا تم نے یہ کیا؟ بندہ کہے گا ہاں. یہ آسان سوال ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ میرے حساب کو آسان لینا، یہ آسان حساب ہے. لیکن اگر اللہ نے کہا بندے تو نے یہ کام کیا اور کیوں کیا، یہ مناقشہ ہے. یہ انداز بہت خطرناک
عُذِّبَ۔ اگر اللہ نے کسی سے مناقشہ کر لیا تو نے یہ کیا تو کیوں کیا، علت بتا، وجہ بتا، سبب بتا، مجبوری کیا تھی۔ اگر اس طرح کا سوال ہو گیا بندے سے فقط عُذِّبَ، عذاب سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا ایسے بندے کو۔ اماں فرماتی ہیں ایسے شخص کو عذاب سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا جس سے اللہ اس طرح کا سوال کر لے، یہ کیا؟ ہاں کیا۔ کیوں کیا؟ وجہ بتا تو، خلاص ختم معاملہ، عذاب سے دو چار ہونا ہی پڑے گا۔ تو پیارے نبی کہتے ہیں کہ بندے اور رحمان کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہوگا، ترجمہ کرنے والا۔ ينظر إلى أيمن فلا يرى إلا ما قدم من عمل، بندہ داہنے طرف دیکھے گا اپنے رائٹ سائڈ میں تو جانتے ہیں کیا دکھے گا اسے؟ جو کچھ دنیا میں کالا پیلا کر کے آیا اس کے اعمال دکھیں گے اسے، اچھے برے اعمال اس کے سامنے دکھیں گے رائٹ سائڈ میں۔ وَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ عَشَامَ، اور بائیں سائڈ میں جب دیکھے گا فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، تو بائیں سائڈ میں دیکھنے کے بعد بھی وہی دنیا میں کیے ہوئے اعمال اس کے کرتوت نظر آئیں گے۔ جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا دائیں دیکھے گا تو بھی وہی، اور بائیں دیکھے گا تو بھی وہی دکھے گا۔ اور جب وہ بیچ میں دیکھے گا، درمیان میں دیکھے گا، تو جہنم کو منہ کھولے پائے گا۔ جہنم کھڑی ہے، منہ کھولے ہوئی ہے، انتظار میں ہے۔ تلقاء وجہہ، بندہ اپنے سامنے جہنم کو پائے گا کہ جہنم منہ کھول کر کے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ حالت ہوگی، دائیں بھی اس کے اچھے برے اعمال، بائیں بھی اس کے اچھے برے اعمال، اور سامنے جہنم ہوگی۔ اتنا خطرناک وقت اور سمے ہوگا۔ اس کے لیے کچھ تیاری ہے، کچھ سامان ہے، کچھ انتظام کیا ہے ہم نے اور آپ نے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم شریف کی لگے ہاتھوں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یُدْنَ الْمُؤْمِنُ یوم القیامت من ربی، بہت سارے لوگوں کو لایا جائے گا، پکڑ پکڑ کے لایا جائے گا، اور ایسا سسٹم ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک لمبی روایت ہے، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، کہ دیکھنے والا کسی ایک جگہ کھڑا ہو جائے یا بیٹھا رہے تو سارے لوگ دکھائی دیں گے، نہیں سمجھے گا۔ اسکرین میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، سینکڑوں لوگ دکھ رہے ہیں، یہی بیٹھے بیٹھے آپ سب کو ایسا لگتا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، جبکہ وہ مسجد میں سینکڑوں لوگ ہیں، سینکڑوں سے زائد لوگ ہیں، لیکن آپ اسکرین میں جب دیکھیں گے تو سارے کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، اتنی سی جگہ میں سب اکٹھا نظر آئیں گے۔ ایسے وہاں سسٹم ایسا ہوگا، انتظام ایسا ہوگا کہ بندے مومن ہو، بندے کافر ہو، کوئی بھی ہو، جہاں بیٹھا اور کھڑا ہوگا سب کو دیکھ سکتا ہے، ایسا انتظام ہوگا۔ اور کوئی بولنے والا بولے گا تو پورے میدان میں اس کی آواز جائے گی، ایسا ساؤنڈ اور آواز کا نظم ہوگا وہاں۔ کوئی بھی شخص پکارنے والا ہلکی پکار بھی پکارے گا تو پورے میدان میں ساری انسانیت، سارے جنات اگلے پچھلے سب سن رہے ہوں گے، ایسا نظم ہوگا اللہ کے۔ وَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، یہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کو رحمان کے قریب لایا جائے گا۔ رحمان کے جب قریب لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی یقررہ بذنوبہ، اللہ کے قریب آتے ہوئے لوگ ڈریں گے۔ انبیاء جیسے لوگ کہیں گے اللہ پکڑ نہ لے، نوح علیہ السلام کہیں گے سفارش کے لیے، جب لوگ ان کے پاس جائیں گے ایک خطا ہو گئی تھی دنیا میں نے ایک غلطی کر دی تھی، میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دیا، جب عاجز آ گیا لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے تو میں نے بد دعا کر دیا، ڈر لگ رہا ہے رحمان پکڑ نہ لے۔ آج اللہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، آج اتنا رحمان ناراض ہے کہ نہ اس
لیکن رحمان کا سامنا کرنا یہ کوئی کھانے کی بات نہیں ہے، یہ دنیا نہیں، یہاں کوئی منتری ہو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے لوگ لرزتے ہیں، موبائل پہلے سائلنس موڈ پر کر لیتے، شور نہیں، ہنگامہ نہیں، گفتگو نہیں، جاتے ہوئے کلیجے پھرانے لگتے ہیں۔ اور رحمان، اس کی حکومت، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت، عدل و انصاف کا دن، ذرہ برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، نہ ظلم ہوگا نہ زیادتی ہوگی، جس نے جو کچھ کیا ہے پورا پورا اس کو بدلہ ملے گا۔ تو رحمان بندہ قریب ہوگا، رحمان یقررہ بذنوبہ، گناہوں کا اقرار کروائیں گے اللہ، تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا۔ سوچئے یہ حدیث دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہمیں بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا، کوئی بچ نہیں سکتا، وہ مومن بندہ ہوگا۔ اللہ کہے گا تعریف ہو آزا، یہ گناہ ہے تیرے، اور رجسٹر پورا کھول دیا جائے گا، صحیفہ کھول دیا جائے گا، بندہ یہ گناہ ہے تیرے، اعتراف کر رہا ہے، مان رہا ہے کہ انکار کر رہا ہے۔ بندہ کیا کرے؟ اے ربی عارف، اے میرے رب، اے میرے رب، مجھے اعتراف ہے، حقیقت میں نے یہ کیا ہے، یہ جو کچھ ہے میرے سامنے یہ میں نے کیا ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ، ہمیں اعتراف ہے، غلط نہیں ہے، سب لکھا ہوا، جو کچھ ہے سب صداقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، یہ سب ٹھیک ہے۔ جانتے ہیں اچھائیاں برائیاں سب ہوں گی، اللہ سے بات کہیں گے قد سترتها لک فی الدنیا، یہ گناہ ہے، بندہ اعتراف، کچھ لوگ انکار کریں گے، کہیں گے نہیں یہ چیز تو میں نے کی ہی نہیں، جھوٹ بولنے والے جھوٹ کی عادت وہاں بھی لگی رہے گی۔ تو سورہ یاسین پر جاؤ، سورہ یاسین دیکھو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے منہوں پر، ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، تالے لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کر رہے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، حتیٰ کہ چمڑیوں سے بلوائے گا، یہ چمڑیاں گواہی دے رہی ہوں گی۔ جس نے زبان کو بولنے کی قوت دی وہی رب وہی ذات ان چمڑیوں سے بلوائے گا، گواہی دے گا، وہ رحمان کی عدالت ہوگی، یہ دنیا کے پاگنڈیوں کی عدالت نہیں، جو چاہو جیسا چاہو بنا لو کر لو، پیسوں پر فیصلے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، وہ رحمان کی عدالت ہے، کسی کو رب کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر زبان کھولنے کی بھی سکت نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں سکتا، پیر ہو، پیغمبر ہو، آلہ ہو، ادنا ہو، کسا باشد، کوئی بھی ہو۔ آج کہتے ہیں نا پکڑ لو یہ بچا لیں گے، ارے دور دور تک یہ پاکھنڈی دکھائی نہیں دیں گے، جو آج سرٹیفکیٹ بانٹتے ہوئے چلتے ہیں، آؤ 50,000 کی رسید بھروا لو، تمہارا سارا عقاب، ساری سزائیں اپنے سر پہ لے رہے ہیں۔ یہ ہیں دنیا کے پاکھنڈی لوگ، یہ ولی ہیں، لیکن کس کے؟ شیطانوں کے ولی ہی۔ یہ طاقت کسی کی؟ کسی نبی کی یہ مجال نہیں کہ وہ اپنی امت میں سے کسی سے یہ کہہ دے کہ میں سارا سب کچھ تیرے سارے گناہوں کو اپنے سر پہ لے رہا ہوں، یہ کسی کی مجال نہیں، میں نپٹ لوں گا، دیکھ لوں گا، یہ کسی کی طاقت نہیں ہے، وہ رحمان کی عدالت ہے۔ بندہ جب اعتراف کرے گا تو رحمان بہت
مومن بندے کو قریب لایا جائے گا فَيَضَعُ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، اللہ پردہ ڈال دے گا، اور وہ پردہ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر یہ طاقت ہوگی، نہ وہ آواز باہر جانے دے گا اور نہ کسی کی آنکھ اس پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، آواز کو بھی روک دے گا وہ پردہ باہر جانے سے، اور کسی کی بینائی بھی کام نہیں کر رہی ہوگی، اور پردہ ڈال کے تب اللہ کہے گا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مومن بندہ ہے نا، مومن بندہ ہے، اور کیا کہے گا دنیا میں میں نے چھپا لیا تھا آج بھی چھپا رہا ہوں، پھر جو گفتگو ہوگی رحمان اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا جان ہی نہیں پائے گا، سارے لوگ موجود ہوں گے، ایسا انتظام اللہ کر دے گا کہ بات ہو جائے گی سرگوشی والے انداز میں، جھوکے نجوہ اسی کو کہا قرآن نے، سرگوشی والے انداز میں گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد ایک لیٹر دیا جائے گا صحیفہ، اس میں صرف نیکیاں لکھی ہوں گی، وہ لے کے گھوم رہا ہوگا بہت خوشی کے مارے، بالکل بے چین ہوگا، کس کو پائے اور دکھا گا یہ لوگ کامیابی کی ڈگری ہے، یہ کامیابی کی سرٹیفکیٹ ہے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب رحمان بول دیں گے کہ جا تیری ساری برائیوں کو اور خرابیوں کو میں نے مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، پڑھ لے اس کو، اس پر صرف نیکیاں لکھی ہوں گی، اتنا صدقہ دیا، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، ایک بھی گناہ اس پر ذکر ہی نہیں ہوگا، سب کو ختم کر دے گا رحمان۔ ایسے ہی لوگوں میں ہم غریبوں کا، فقیروں کا بھی شمار کر لے مولا، یہ دعا ہونی چاہیے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اچانک آواز آئے گی یصاحو برجل یوم القیامت من امتی، میری امت کے ایک شخص کو بہت زور آواز میں چیخ کر بلایا جائے گا، کہاں ہے وہ؟ چیخ کر، یصاح صاح یصیح صیحۃ، چیخنا بڑی تیز آواز کے ساتھ میری امت کے ایک شخص کو بلایا جائے گا اور دربار میں عدالت میں حاضر کیا جائے گا، وہ آئے گا اور حالت کیا ہوگی؟ وَيُنشَرُ لَهُ 99 سِجِلًا، وہ آدمی ایسا ہوگا اتنا پاپی، اتنا گنہگار کہ گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، کل سجل مد البصر، جہاں تک نگاہ جا رہی ہوگی ایک ایک رجسٹر، اتنا وہ رجسٹر جانتے ہیں، رجسٹر وہ پہلے کے لوگ جو لے کے چلتے تھے، کھیتی باڑی کا حساب و کتاب کرتے تھے، پوتھی پترا اور پلٹتے تھے ایسے، اور لمبے لمبے ہاتھی کے کام سے بھی لمبے ہوتے تھے، ایسے بڑے بڑے رجسٹر، اور ایک ایک پیج بندہ جہاں کھڑا ہوگا وہاں سے اس کی نگاہ جہاں تک جائے گی، تاحت نگاہ، اتنا لمبا رجسٹر، اتنے لمبے لمبے صفحات، پیجز، اور اس میں کیا لکھا ہوگا؟ صرف گناہ، برائیاں، شرک نہیں کیا بلکہ سب کر ڈالا، سب کر ڈالا، 99 رجسٹر برائیوں کے، گناہوں کے سب کھول دیے جائیں گے، اور کوئی پرائیویسی نہیں، سر عام تمام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آواز بھی سب تک پہنچ رہی ہوگی۔ وہ پہلے والا شخص تو ایسا ہوگا کہ اس سے اللہ راز و نیاز کی باتیں کرے گا، وہ اندر باتیں ہوں گی، باہر کسی کو خبر نہیں ہوگی، لیکن یہ شخص سر عام سارے لوگوں کے سامنے اس کے رجسٹر پاک کر دیے جائیں گے، اور برائیاں سے برائیاں اللہ کہے گا حلقہ من عذر و حسنہ، اس سے پہلے اللہ کہیں گے تنکر ھذا شیئا، یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس میں سے کسی سے انکار ہے، کوئی گناہ ایسا دکھ رہا ہے جس کو تو نے نہیں کیا، کتبہ نے، لکھنے والوں نے لکھ ڈالا، حالانکہ تو نے نہیں کیا، کیا ایسا کوئی گناہ دکھ رہا ہے؟ بندہ کہے گا سب میں نے کیا ہے اللہ، میں نے سب کیا ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، 99 گناہوں کے رجسٹر صرف گناہوں سے بھرے ہوں گے،
بعد اللہ کہیں گے حل لک من عذر، کوئی عذر ہے، کوئی دلیل ہے، یہ کیا تو کوئی مجبوری تھی، کچھ مجبوری ہو تو بیان کر، ومن حسنہ، کوئی ایک آدھ نیکی ہو تو پیش کر، یقول اللہ، اللہ کہے گا کوئی دلیل میرے پاس نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں تھی رحمان، میں نے کیا ہے، اور ایک بھی نیکی میرے پلے نہیں ہے، کچھ نہیں میرے پاس، انکار کر دے گا، کہے گا ایک بھی نیکی میں نے پوری لائف میں، پوری زندگی میں نہیں کیا، اور یہ گناہ جو کیا ہے یہ کسی مجبوری اور دباؤ میں نہیں کہ میں آپ کے سامنے عذر پیش کروں، اپنی معذوری ظاہر کروں، تو رحمان کہیں گے انہ لا ظلم علیک، آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے بندوں پر بہت ظلم ہوا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے، قیامت سے پہلے، اس دن سے پہلے دنیا میں لوگوں پر ظلم بہت ہوا ہے، اللہ کہیں گے آج ظلم نہیں ہوگا تیرے اوپر، پھر کیا ہوگا؟ وَيُخْرَجُ بِطَاقَةً، ایک کارڈ نکالا جائے گا، کارڈ، بطاقہ، الورقہ صغیرہ، ایک چھوٹا ورقہ، چھوٹا سا پیج، پنہ بولتے ہیں کاغذ چھوٹا سا، اس میں کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، ایسا مت بولے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، حقیقی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ اس میں لکھا ہوگا اس کارڈ میں، جب وہ کلمہ پڑھا تھا، گواہی دیا تھا، بس وہی ایک نیکی، اللہ جب سوال اس سے کریں گے کوئی عذر ہے، کوئی نیکی ہے، کہے گا نہیں، کچھ نہیں، فَيُحَابُ الرَّجُلُ، بندہ ڈر جائے گا، کہے گا اب تو خلاص ہے معاملہ، کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، کوئی نہیں آئے گا، اب ختم ہے معاملہ، جب اس بطاقے کو نکالا جائے گا اور اس پر دکھایا جائے گا، دیکھ لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ کیا بولے گا جانتے ہیں؟ ما هذه السجلات مع هذه البطاقہ، اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے اس چھوٹے سے کارڈ کی کیا حیثیت ہے رحمان؟ اللہ، گناہوں کے اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے 99 رجسٹر ہیں، ان بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹروں کے مقابلے میں اس کارڈ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کیا دے گا ہم کو؟ پھر رحمان کہے گی انکا لا تظلم، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر جانتے ہیں وہ سارے 99 رجسٹروں کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے گا، میزان ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پر ان سارے 99 رجسٹروں کو جو گناہوں سے فل ہوں گے رکھ دیا جائے گا، اور جس پر وہ کلمہ طیبہ ہوگا، گواہی دیا تو وہی کلمہ شہادہ بن گیا، وہ کلمہ شہادہ ہوگا، دوسرے پلڑے پر وَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، برائیوں کے سارے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے، وہ کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا وہ شخص، اسی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ جنت میں لا دے گا اس کو۔ یہ چند لوگوں کا بیان ہوا، بار بار میدان حشر کا نقشہ اس لیے کھینچا جاتا ہے کہ دل پر موٹے موٹے پردے پڑ گئے ہیں، اکثر بھائیوں کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، کالے ہو گئے ہیں، دنیا میں ایسے مگن اور مست ہو چکے ہیں ہم، کوئی بات اپیل نہیں کرتی ہے، جلدی اندر تک نہیں پہنچتی ہے، بس وہ منظر کشی کر کے مقصود یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا جاگ جاؤ، بیدار ہو، اس دن کو بھول بیٹھے ہو، اس دن کو جب مد نظر رکھو گے تو ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچنے کی کوشش کرو گے آپ، یہی مقصد۔ اب اس کے بعد ایک حدیث دیکھ لیں حقوق سے متعلق، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف علی یمین یقتطع بها حق امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه
گواہ دینے والا میری طرف سے رہے گا. الحجت علی من ادعا، حجت اور دلیل میری. جو دعویٰ کرے یہ مالک میرا تو دلیل اور گواہی میری طرف سے. اب اگر میں گواہ نہ پیش کر پاؤں تو سامنے جو دوسرا فریق ہے، یہ اصول ہے، اسلامی قاعدہ ہے اور حدیث سے ثابت ہے، اگر میں اس کے میرے ہونے پر دلیل نہ پیش کر پاؤں اور تو سامنے والا جو کوئی دوسرا ہے اس سے کہا جائے گا قسم کھا لو، یعنی یہ سامان آپ کے پاس ملا اور دعویٰ میرا ہے کہ یہ چیز میری ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ مولانا آپ گواہی دو، کسی گواہ کو لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، کوئی پروف لاؤ کہ مائک آپ کا ہے. اگر نہیں تو جس کے پاس یہ چیز ملی ہے اس کو کہا جائے گا تو قسم کھا لے جب چیز تیری ہوگی. سمجھ آئے گا؟ اب ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی سامان میرا ہی ہے لیکن گواہ کوئی نہیں، دیکھا نہیں ہے کسی نے. تو اب شریعت جب نہیں دیکھا، گواہ نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب آپ خلاص. اب سامنے والا اگر اس چیز کے میرے ہونے پر، یعنی وہ سامنے والا گواہی، اس سے گواہی نہیں پوچھی جائے گی، اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، سیدھا اس کو کہا جائے گا قسم کھا لے کہ یہ سامان میرا ہے اور لے لے بس. اب وہ چاہے جھوٹا ہو چاہے سچا ہو، چاہے جو ہو، سچی قسم کھاوے جھوٹی قسم کھائے، میں اگر گواہ پیش نہیں کر پایا، سامنے والا قسم کھا کر کے وہ چیز لے لے. یہ ہے پیارے نبی فرماتے ہیں من حلف علی یمین، کسی چیز پر دعویٰ ہے کسی کا، نہیں گواہی پیش کر پایا تو سامنے والا اس چیز کے لینے کے لیے قسم کھا لیتا ہے. یعنی دوسرا فریق کہتا ہے اللہ کی قسم یہ سامان میرا، ٹھیک، حالانکہ وہ اس کا نہیں، لیکن جس سے یہ کہا گیا کہ تو قسم کھا لے سامان لے لے، وہ قسم کھا لیا. مقصد کیا ہے؟ یقتدی بہا مال امرئ مسلم، کسی مسلمان کا مال لے لے، ہے وہ میرا لیکن سوئے اتفاق بدنصیبی ہے میری کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، دلائل نہیں. اب آپ سے کہا جا رہا ہے قسم کھا لو لے لو، چاہے سچے ہو یا جھوٹے ہو، آپ نے قسم کھا لیا. مقصد کیا ہے؟ مولانا کا مال میرا ہو جائے. قسم کھا لیا، آپ کو وہ سامان دے دی گئی، وہ چیز دے دی گئی، سامان فراہم کر دیا گیا. تو جانتے ہیں کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ شخص آئے گا، بس شرط ہے کہ وہ قسم میں جھوٹا ہو. قسم کھایا لیکن سامان آپ کا تھا نہیں، جھوٹی قسم کھائی آپ نے. پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ آئے گا، رحمان اس سے اتنا زیادہ غضبناک ہوگا کہ اس کی طرف اپنی توجہ تک نہیں ڈالے گا. اللہ اتنا شدید غصہ ہوگا. گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں آپ جانتے ہیں ایک ایک درجن قسم کھا لیتے ہیں لوگ. نہیں یہ سامان میرا، اللہ کی قسم یہ میرا، اللہ کی قسم یہ میرا. ہوتا ہے نا ایسے لوگ، ہوش کے ناخن لیں، تھوڑا غور کریں، بیداری کا مظاہرہ کریں. قسم کھا کر کے کسی کی شے، کسی کی چیز، کسی کا سامان کوئی لے رہا ہے، قیامت کے دن وہ آئے گا رحمان کے سامنے، اتنا شدید اللہ ناراض ہوں گے کہ اس کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے. یہ حدیث صحیح ہے مسلم میں، صحیح ہے مسلم میں. اور قرآن ذرا دیکھیے سورہ آل عمران کی 77 نمبر کی آیت، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو، اللہ کا واسطہ دے کر کے وعدہ کیا کسی نے یا قسم کھایا کسی نے، معمولی قیمت کے بدلے قسم کو بیچ ڈالا، وعدے کی پاسداری نہیں کی، خلاف کر گیا. ایسے لوگوں کے متعلق رحمان کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو، وعدہ بندے سے کر رہا ہے بندہ لیکن رحمان کا واسطہ دے رہا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ بندے کا وعدہ نہیں ہے، یہ تو رحمان سے اس نے وعدہ کیا. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، ثمنا قلیلا، معمولی قیمتوں پر، چند ٹکوں پر
یوم القیامہ، نہ تو اس کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے، ولا یزکیہم، نہ تو گناہوں سے پاک کریں گے۔ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، ایک طرف نیکیاں ہوں گی، اللہ اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور جو صحیفہ دے گا اس میں صرف نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کے حقوق کو لے لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے مجرم اور پاپی ہیں کہ ان کی طرف نہ اللہ نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے، نہ ان سے کلام کریں گے، نہ گناہوں سے ان کو پوتر پاک صاف کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے جہنم میں۔ یہ سورہ آل عمران کی 77 نمبر کی آیت شریفہ ہے۔ اب آپ سوچیے، معمولی بات پر لوگ قسم کھاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک روایت اور دیکھیں، یہ صحیح ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت۔ ایک روایت اور ذرا دیکھیں، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، من اقتطع حق امرئ مسلم، مسلمان کا جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مسلم بھائی کی عزت کو لوٹ ڈالو، کسی غیر مسلم بھائی کے مال اسباب کو لوٹ ڈالو، اس کو مار ڈالو، اس کی بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک نفس کو، مومن نہیں کہا، ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا خون کیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، بھائی کا بھائی کے اوپر حق زیادہ ہوتا ہے۔ ان تمام حقوق کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اس کی عزت لوٹ لے، بہن بیٹی کو چھیڑ دے، اس کا مال لے لے، اس کا خون کر دے، یہ بہت بڑی غداری ہے اور یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، کسی شخص نے کسی مسلمان کے حق کو لے لیا، چھین لیا، مسلمان کے حق کو کسی شخص نے لے لیا، چھین لیا، یہ اتنا بڑا پاپ ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے شخص پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ بیویوں کے حقوق کو لینے والے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے۔ بچیوں کے حقوق کو کچھ لوگ لے لیتے، کچھ لوگ بیویوں کے حقوق کو